بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور ہم نے لاسٹ پڑھا تھا آیا نمبر 24 تک اور 64 تک۔ آج ہم پڑھیں گے اس کو آیا نمبر 65 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے۔ اب بس ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے کے آئیں گے۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو یہ عہد نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے، عہد دے دیے، تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس کور پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کیا کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے ذمہ دار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے اور اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو اور خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے وہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنے سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرچی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسے چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے برتر ہے۔ دیکھیں، یہ قصہ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ہمیں چھوٹی چھوٹی یہ باتیں بھی بتا دیں کہ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور تم سب سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی کر رہ گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، مطلب یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے آدمی، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا،
خدا کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم تو ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 82 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ آگے اب یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر یہ لوگ کیا بات کہتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام آگے کیا ری ایکشن کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کل والے میں انشاءاللہ ولاگ میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔